یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ یا رسول زندہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. یہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور یہ میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. سبحان اللہ. آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ یاد کرتے ہیں لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ نہیں بھولیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کسی نے لی گارنٹی کہ کبھی نہیں بھولیں گے؟ کبھی بولتے بولتے بھی بھول سکتے ہیں اور کبھی ایک دم ہمیشہ کے لیے بھی بھول سکتے ہیں. پاسبل ہے؟ یہ سنو جواب دو. ہو سکتا ہے نا؟ یہ حضور کو اپنے جیسا کہنے والے یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہیں. آیتیں نہیں پڑھتے ہیں. یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو. اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ جبریل امین کے وحی پہنچا کر فارغ ہونے سے پہلے جیسے ہی وحی نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے اس کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے کہ مجھے یاد رہے، کیونکہ یہ آیتیں لوگوں کو سنانی ہیں تو حضور یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جلدی جلدی پڑھتے اور زبان مبارک کو حرکت دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم کو یہ مشقت تم کو یہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنے کے لیے تم کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کرنا اور زبان پر تمہاری جاری کرنا. اللہ فرماتا ہے تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا یعنی تمہارے سینے میں محفوظ کرنا اور پڑھنا یعنی تمہاری زبان پر اس کو جاری کرنا اللہ فرماتا ہے ہمارے ذمے ہے. گارنٹی اللہ نے لی ہے. کس نے گارنٹی لی ہے؟ اللہ نے. وہ محبوب کتنا پیارا ہے اللہ کو کہ محبوب پڑھائیں گے بھی ہم اور یاد بھی ہم ہی رکھوائیں گے اور زبان پہ جاری بھی ہم ہی کریں گے. تمہیں ریپیٹ کر کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ پھر بھی کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے. سنی دعوت اسلامی جو آپ کو دعوت دیتی ہے نا وہ محبت رسول کی دعوت ہوتی ہے. نہ صرف اللہ فرماتا ہے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو یعنی آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اطمینان سے سنتے تھے اور جب وحی مکمل ہو جاتی آیت نازل ہو جاتی تو پھر پڑھتے تھے اور وہ مکمل یاد ہوتا تھا. سبحان اللہ. تڑپ کے بولو اور محبت سے بولو.
پھر صرف یہ نہیں فرمایا کہ یاد ہی کرا دیں گے، پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس قرآن میں کیا کیا باریکیاں ہیں یہ بھی محبوب میرا ذمہ ہے کہ تمہیں سمجھا دوں گا میں، تمہیں کچھ ضرورت نہیں ہے اس کے لیے مشقت کرنے کی۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا آن ہے میرے مصطفیٰ کی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب پتا چلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہ نبی کو نہیں مانتے، تم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ نبی کو مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں مانتے۔ اب سمجھ میں آیا کیا فرق ہے ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں؟ وہ معاذ اللہ اپنے جیسا مجبور مانتے ہیں اور ہم اللہ کی شان مانتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ مانتے ہیں، بڑی شان والا مانتے ہیں۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، 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 محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو نا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارے بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے ان کا سایہ نہ ملے گا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سب سے اولا وہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آنکھیں سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آنکھیں سبھی مشعلیں، شمع بول کر آیا ہمارا نبی، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب
کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو؟ ارے سب اہل سخن ہم نے حیرت میں پڑے دیکھے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو نا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، تمہیں ہو دین تمہیں ہو دین اور ایمان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم، تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم، تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم، ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں، میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں، میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں، تمہاری مدح ہے تمہاری نعت ہے قرآن یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے آسی کو، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے آسی کو، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے آسی کو، بہت بڑا ہے یہ احسان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، جبرائیل بھی دربار یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، نہیں ہے دوسرا
انسان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول بولو نا یا رسول اللہ بلند آواز اور بلند آواز یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے مدینہ دیکھ لے رضوان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم۔ اب آتا ہوں اس بات پر جس کو میں نے درمیان میں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادھر دیکھو میں بول رہا ہوں، میری بات سنو، اس سے زیادہ یہ بات بہتر ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ماں کے مینسٹرول بلڈ میں بچہ ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے، سائنسدان تھے وہ بھی اس زمانے کے، وہ کہتے تھے کہ مرد کی منی میں بچہ ہوتا ہے اور دونوں کا کوئی ایک ساتھ رول نہیں ہوتا، پھر بس تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے، اور وہ بچہ کیسا ہوتا ہے، پہلے سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، صرف اس کی سائز بڑھتی ہے۔ یہ پہلے سائنسدان کہتے تھے۔ اب قرآن نے وہ پردے اٹھائے بغیر کسی مشین کے۔ مشینیں بعد میں آئیں اور اللہ کا کلام پہلے آیا، اور مشینوں نے بعد میں جو دیکھا مصطفیٰ نے ہمیں وہ پہلے ہی بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے؟ اللہ فرماتا ہے was he that man not a mere sperm drop which is emitted in the mother's womb؟ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن یہ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ مرد کے نطفے کو ماں کے پیٹ میں ڈراپ کیا جاتا ہے، یہ ایک حصہ ہے اس کا، کس کا؟ بچے کی پیدائش کا۔ اب یہاں علماء کرام یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو ایک ایسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے جس کو اگر کسی کے بدن پہ لگ جائے تو اس کو کراہت محسوس ہو، وہ اس کو گندگی محسوس کرے، اچھا محسوس نہیں کرتا ہے، کوئی خود نہیں اپنی چیز کو آدمی اچھا محسوس کرتا، جب تک کہ غسل نہ کر لے مجھے اس سے اچھا نہیں لگتا۔ پھر تو اتراتا کیوں ہے، تو اکڑتا کیوں ہے؟ تو ایک ایسے پانی کے چھوٹے سے قطرے سے پیدا ہوا جس کی یہ حیثیت ہے، تو تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کیوں اکڑ کے چلتا ہے؟
تیری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے فرمایا دیکھیے، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس قطرے کو میں نے، اللہ فرماتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا بنایا، خون کی پھٹک، تو اس سے پیدا فرمایا انسان، فسوى، پھر ٹھیک بنایا، اس کی شکل وغیرہ بنائی، پھر اس کے بعد فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر اس سے دو جوڑ بنائے، مرد اور عورت۔ اب یہ سب بیان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ آگے سوال کیا گیا، یہ سب کچھ بتا کے پھر کوشچن کیا گیا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو تم کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، تمہیں مرد اور عورت بنا سکتا ہے، تمہاری شکل بنا سکتا ہے، تمہارا ہارٹ بنا سکتا ہے، تمہارا لیور بنا سکتا ہے، تمہارا برین بنا سکتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے تمہیں ڈیولپ کرتے کرتے اتنا بڑا انسان بنا سکتا ہے، تو کیا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ یقین کرو اس کی قدرت کا۔ اے مسلمانوں، قرآن شریف پڑھو، زندگی میں پڑھو، نہ تم کسی کے مرنے کا انتظار کرو کہ کوئی مرے تو ہم پڑھیں، اور نہ کوئی تمہارے مرنے کا انتظار کر کے تم مرو تو تم پر وہ قرآن پڑھے۔ نہیں، زندگی میں پڑھو تاکہ مرنے کے بعد کا اٹھنے کا یقین ہو جائے، ہمیں اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ ہوا اس کا روحانی پہلو، اسپریچول پہلو۔ اب اس کا سائنٹیفک پہلو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ بات چلی ہے ہیومن ایمبریو کی، بچے کی پیدائش کی، اسی سے بات چلی تھی۔ میں نے اس کو کئی جگہوں پر اور جگہوں پر لے گیا، پھر واپس میں اس پوائنٹ پر آیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کی پیدائش سے ہم نے لیا تھا کہ وہ 17 پارے ایک ساتھ پڑھ کے سنا چکے ہیں، اور وہ 17 پارے پڑھنے والی بات حیرت انگیز اس لیے نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس نے اب تحقیق کی۔ میں نے مراٹھی کے پیپر سے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اب سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ باہر کی آوازوں کو سنتا بھی ہے اور یاد بھی رکھتا ہے، اور اس کے بعد آ کر وہ ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو ایک عام بچے کی یہ طاقت ہے، تو قطب الاقطاب غوث الاغواث اگر سنا دے تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ بولیے نا، اور بولیے نا، اور پیار سے بولیے نا۔ اور پھر یہ بھی کیا حیرت کی بات ہے کہ حضور پیدا ہوتے ہی سجدے میں کہتے ہیں ربی حبلی امتی، پیدا ہوتے ہی بول رہے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو گئے۔ اور یہ بھی جواب بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بول سکتے ہیں بہت دنوں کے بعد، تو میرے مصطفیٰ آتے ہی سجدے میں کیوں نہیں بول سکتے؟ بولیے نا محبت سے ذرا، اور پیار سے بولو، اور محبت سے بولو۔ ارے حضرت عیسیٰ نے تو اپنی ماں کی گواہی دی تھی، ماں کی عزت کے لیے بولے تھے مصطفیٰ آئے ہیں تو ساری امت کے لیے بولے ہیں۔ تڑپ کے بولو اور جھوم کے اپنے نبی کی محبت میں بولو۔